بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج بروز ہفتہ 3 جنوری 2026۔ ویسے تو ہفتے والے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے آن لائن کلاسز سے۔ آج کی ہماری یہ کلاس اس لحاظ سے اہم ہے کہ آج ہم تعارف کروائیں گے آپ لوگوں سے میڈم سامیہ نور، جنہوں نے حال ہی میں ایس ایس کے امتحان میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے خیبر پختونخوا میں۔ ان کی یہ کامیابی ان کی محنت، والدین کی دعائیں، اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہوں، اور کامیاب ہونے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات نتیجہ اس کے برعکس نکلتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو دیگر اقوام سے ممتاز کرتی ہے کہ مسلمان ہر فیصلے پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہو اس پر راضی ہوتے ہیں۔ انسان محنت کا مکلف ہے اور اللہ پاک محنت کا پھل عطا کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ محنت کا پھل اسی طرح ہمیں ملے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ مل جائے تو اس میں حکمت بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ نہ ملے جس طرح ہم چاہتے ہیں، اس میں بھی حکمت ہے اور اس میں بھی امتحان ہے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جو دعائیں مانگتا ہے اور ظاہری طور پر وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، روز قیامت جب وہ ان کا اجر دیکھتا ہے، ان کا اثر دیکھتا ہے، تو تب وہ یہ تمنا کرتا ہے کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ چاہتا ہے، تدبیر کچھ کرتا ہے، لیکن تقدیر میں اس کے لیے کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ ابھی آپ لوگ لیکچرر اسلامیات کے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ عنقریب آپ لوگوں کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا انٹرویو کا۔ تو ابھی ہم میڈم سامیہ نور سے ان کا تعارف پوچھیں گے۔ امید ہے کہ وہ کلاس میں موجود ہوں گی۔ آپ میں سے جس کے جو سوالات ہیں مہذب انداز میں مختصر طور پہ آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری یہ کلاس زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ہوگی، تو کوشش کریں جو قیمتی سوالات ہوں آپ کے لیے بھی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی سوالات پوچھیے۔ جی میڈم، آپ موجود ہیں؟ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میڈم، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں ذرا بتائیں، آپ اپنا تعارف کروائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق خیبر پختونخوا پشاور سے ہے، اور میں نے درس نظامی کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اسی بیس پر میں نے ماسٹر ایم فل عربک ایم ایس عربک کیا ہے، اور میرا کورس ورک جاری تھا جب میں نے یہ تیاری شروع کی تھی ایس ایس اسلامیات کی۔ جی میڈم، آپ کو یہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہے؟ کتنا عرصہ آپ نے تیاری کی ہے؟ جب 2000
2023 मई में मेरा इरादा हुआ कि मैं अब ये तैयारी शुरू कर लूँ। वैसे तो मैंने अप्लाई 2022 को किया था, लेकिन मैं अपनी कुछ दूसरी मसरूफियात और यूनिवर्सिटी के डिग्री स्टडीज में मैं मसरूफ थी। तो फिर मैंने मई 2023 से जब इरादा किया, मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स देखे ना कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिले कि जहाँ पर मुझे तैयारी का और ये सब गाइडलाइंस मुझे मिले। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एकेडमिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और मैं एक ऐसे मदरसे से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर मैंने पढ़ाया भी था और मेरे मार्क्स भी विफाक में बहुत अच्छे थे। लेकिन इस पोस्ट की तैयारी के लिए मदरसे की असनाद और मदरसे की जो काबिलियत है वो काफ़ी नहीं होती। तो फिर मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्च किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक खातून ने आपका यानी सर मुदस्सिर और सुबुल सलाम अकेडमी का तारुफ करवाया था। फिर मैं आई 2023 में इस अकेडमी में जब मैंने दाखिला लिया, सर से बात की यानी आपसे बात की और फिर मैंने आपका बाकायदा सेशन मैंने स्टार्ट कर लिया। तो तकरीबन 2023 मई और इस तरह से अक्टूबर सितंबर ये महीने थे चल रहे थे कि मैंने स्टार्ट लिया और फिर जब 2024 जनवरी में मैंने टेस्ट दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नुमाया कामयाबी हासिल की। और इसमें बेशक सुबुल सलाम एकेडमी का इसमें काफ़ी हाथ है और ये वजह बनी मेरे लिए। अच्छा, आप का जब इंटरव्यू हुआ था तो उससे पहले आपके और क्या फिर उसके ख्यालात थे? बाद मैं मुसलसल एकेडमी के साथ जुड़ी रही और सेशन लेती रही। जी मैम, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी, जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो मेरे इंटरव्यू यानी जब हमारे टेस्ट हो गए तो टेस्ट के बाद तकरीबन 2024 जनवरी में हमारा टेस्ट हुआ था, फरवरी में हमारा रिजल्ट आया और फिर उसके बाद मुसलसल तैयारी शुरू की इंटरव्यू की। पहले तो मैंने टेस्ट के लिए वही नहज और वही पैटर्न मैंने अपनाया जो कि की तरफ से था और जो टेस्ट सेशन थे बिल्कुल बस मैंने अपनी काबिलियत और इन सब चीज़ों को एक साइड पर रखा और जो एकेडमी वाले हमें बतला रहे थे, जो कुतुब हमें बताई जा उसी को फॉलो। तो इसमें मैं सबके सामने ये बात कहना चाहती हूँ ना कि मदरसा और दरस निज़ामी किसी ने इंतहाई बड़े मदारिस से पढ़ा हो और मैं तो मैंने सबसे पहले इन पर ज्यादा मेहनत शुरू की जो मदारिस में उमूमन नहीं पढ़ाई जाती, जैसे कि तकादियान का मुकम्मल मजमून मदारिस तारीख मुस्तकिल की कोई किताब जो मदरस में वो हमारा वीक रहता है और बुक से और जब लिया तो उसी यानी जो सुबुल सलाम एकेडमी के सेशंस हो रहे थे इंटरव्यू के, उसी में मैंने और सबसे पहले मैंने जो मास्टर इस्लामियात की बुक हैं उसको मैंने तफसील से पढ़ना शुरू किया। क्लास भी होते थे, क्लास का टास्क भी मैं रोज लेती थी, लेकिन क्लास के टास्क के साथ साथ मेरी अपना एक स्केड्यूल मैंने बनाया था और एक महीने को एक किताब को मैंने एक महीना दिया हुआ था, यानी उलूमुल कुरान। इसमें जितनी किताबें कोर्स आउटलाइन में है, पेशावर यूनिवर्सिटी का अपना कोर्स आउटलाइन है, मैंने उसी को फॉलो किया था। तो बेहतर ये है ना कि इसमें चूंकि अक्सर जो एग्जामिनर होते हैं वो पेशावर यूनिवर्सिटी के हैं, उमूमन आते हैं, तो पेशावर यूनिवर्सिटी का जो आउटलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा वालों को। मैंने उसी आउटलाइन के मुताबिक उसमें जो बुक दी हुई थी ये थे कि उस्मानी साहब की किताब, तो वो सर मुदस्सिर साहब भी पढ़ा रहे थे इंटरव्यू सेशंस में और मैं खुद अपने साथ भी उसको पढ़ रही थी और इसके मैंने अलग से नोट्स बना लिए।
اسی طرح ماسٹر اسلامیات کی جتنی بھی بکس ہیں سب کو میں نے تفصیل سے پڑھنا شروع کیا، اور ایسی تفصیل اور باریک بینی سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ جو یعنی اس کے لیے اپنے نوٹس بنائے، اپنے الگ سے رجسٹر بنائے، اہم اہم نکات کو میں اس میں نوٹ کرتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو کے لیے ضروری ہے کہ خصوصاً اسلامیات پڑھنے والوں کے لیے کہ وہ قرآن پر اپنی گرفت کو مضبوط کرے، اور قرآن ترجمہ اور تفسیر بالکل سٹارٹ سے شروع کرے۔ یہ حصہ تو ہمارا الحمدللہ مدارس میں ہمارا کور ہو جاتا ہے، لیکن تفسیر کے جو دقائق ہے اس کو جاننے کے لیے پوری تفسیر پر ایک مرتبہ مرور ضروری ہے۔ تو میں نے تفسیر کو بھی بالکل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اور خصوصاً معرف القرآن میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہ بہت طویل ہے لیکن میں نے اس کو ٹائم دیا تو کم از کم 15 یعنی کم از کم رکوع یا 2 رکوع تو روزانہ ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مجھے یعنی یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جو اہم مسائل ہوتے ہیں، جو کرنٹ مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل یعنی پچھلے دنوں میں وہ مسئلہ چل رہا تھا کہ یعنی دودھ کا جو بینک انہوں نے بنایا تھا، اس پر علماء کا کیا فتویٰ ہے، جس طرح کے دھرنا اسلام میں اس کا کیا یعنی ثبوت ہے، کس نے سب سے پہلے دھرنا دیا تھا، جیسے کہ آج کل یہ فیلڈ مارشل ہے، تو اس کو وہ لوگ اسلامی تناظر میں آپ سے پوچھتے ہیں نا، تو اہم جو مسائل چل رہے ہیں اس کو میں خصوصاً نوٹ کرتی تھی۔ اور انٹرویو کی تیاری کرنے والوں کے لیے اہم یعنی اپنے درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی، اور جو نیوز ہے، ملک کی حالات ہیں، حالت حاضرہ ہیں، اس سے آپ کو ضرور باخبر ہونا چاہیے۔ مجھ سے انٹرویو میں انہوں نے ساری باتیں وہ پوچھی تھی جو عموماً ان دنوں خبروں میں چل رہی تھی، یعنی پاک انڈیا وار کے بارے میں سب چیزیں وہ لوگ پوچھ رہے تھے، اور اسلامیات کے وہ لوگ پوچھ رہے تھے، لیکن اسلامیات میں وہ بہت گہرائی کے ساتھ سوالات کر رہے تھے۔ تو اہم مسائل یعنی جو کرنٹ مسائل ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے، جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور میں اس کو بھی دیکھتی تھی۔ یعنی جتنے نیوز چینلز ہیں، میں تو ویسے نیوز میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتی اور نہ سیاست میں میرا کوئی شوق ہے، لیکن پھر بھی اس پوسٹ یعنی ہائی پوسٹ ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو سیاسی معاملات سے بھی اپنے آپ کو باخبر رکھنا چاہیے، اور یہ سب چیزیں بھی میں دیکھا کرتی تھی کہ آج کل ہمارے ایجوکیشن منسٹر کون ہے، اور وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، یہ سب ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فقہ تو عموماً سب لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں، لیکن فقہ کے ساتھ ساتھ جو اہم بنیادی ہماری مسائل ہیں، یعنی روزہ، تو روزے کے ساتھ فتاویٰ دیکھنے چاہیے کہ آج کل جو جدید مسائل ہیں نا، تو اس کا وہ لوگ پوچھتے ہیں۔ اور مجھے یعنی کسی نے یعنی ایک سر نے بتایا تھا کہ آپ کو یہ پوچھنے، یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے انٹرویو کی تیاری کے دوران سب سے زیادہ جو مفید نکات سر رمضان ہماری کلاس میں بیان کیا کرتے تھے، تو وہ میں اپنے ساتھ نوٹ کیا کرتی تھی۔ اکثر وہ بھی جو جدید مسائل ہوتے ہیں نا، تو اکثر ان مسائل پر سر رمضان بھی روشنی ڈالا کرتے تھے سبل السلام کی کلاس میں۔ اس کے علاوہ انٹرویو کے لیے آیات متعارضہ کو خوب ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیے۔ جی میم، میں آپ کو اپنے جو پوائنٹس ہیں وہ میں مکمل کر لوں، پھر اگر کسی کا سوال ہے تو پھر جی پوچھ جی سکتی ہیں۔ جی جی اچھا جی، تو اس کے ساتھ ساتھ آیات متعارضہ، ان کا حل، اس پر بہت سی کتابیں موجود ہیں، تو آپ کو جو بھی یعنی تیاری کرنے والوں کو جو بھی آسان لگے، لیکن اس وقت ایک گروپ میں وہ کتاب شیئر ہوئی تھی، میں ان آیات متعارضہ کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی۔ اس میں تطبیق اور یہ سب کچھ مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اس پر بھی ضرور وہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں انٹرویو بکس ہیں، تو وہ سارے انٹرویو کے بکس سارے تو خیر نہیں پڑھے،
لیکن جو اکیڈمیز میں عموماً پڑھائی جاتی ہیں اور جو بہت اہم بکس ہیں یعنی گلدستہ اور یہ سب بکس، اس کے جو سوالات تھے وہ میں نے انفرادی طور پر بیٹھ کر اپنے ساتھ حل کیے تھے. لیکن اس تیاری میں میرا جو سب سے اہم نقطہ تھا اور جس نے مجھے فائدہ بھی بہت زیادہ دیا وہ یہ تھا کہ میں نیوز دیکھتی تھی، چونکہ میرا اس کے ساتھ پہلے کوئی اتنی کوئی خاص وابستگی نہیں تھی. میں نے اتنا زیادہ میں نے میرا سیاست ان چیزوں میں نہیں تھا، تو میں اکثر جب نیوز سنتی تھی اور جو نئی بات آ جاتی تھی تو میں پھر اس کو چیٹ جی پی ٹی سے معلوم کر کے اس کو ذہن یعنی اس مسئلے کو سمجھ لیتی تھی. جیسے کہ ہمارے انٹرویو دنوں میں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا تھا، تو اب اس کا پس منظر کیا تھا، کیوں چھوڑا ہے، کس وجہ سے چھوڑا ہے، یہ ساری باتیں میں ساتھ ساتھ چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح سے نیٹ پر ان کو سرچ کیا کرتی تھی. اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی تجربہ کار ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پاس کیا ہوتا ہے تو ان لوگوں سے رہنمائی ضرور لینی چاہیے. اور عموماً لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ فلاں ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں گروپ ایسے بھی تھے جو تھے کہ اس میں انسان کا ذہن زیادہ گروپس کی وجہ سے منتشر ہو جاتا ہے. بس چند گروپس رکھیں اور وہ رکھیں جو بس جس میں آپ کی تیاری بہترین ہو سکتی ہے. گروپوں کا برمار اپنے موبائل میں نہیں رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ میرے ساتھ ایک ایس ایس سلیکٹ ہوئی تھی، ہماری ڈپارٹمنٹ سے سلیکٹ ہوئی تھی، تو میں وقتاً فوقتاً اس سے رہنمائی لیا کرتی تھی. اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے ہیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے. ادھر اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ادھر کلاس میں آ کر یا تو آپ سے پوچھ لیتی تھی. سر رمضان کی موجودگی ہمارے لیے بہت زیادہ غنیمت تھی، تو اس میں ضرور آتی تھی اور ان کے سوالات اور ایک ایک بات میں نے نوٹ کی تھی. اس کے علاوہ بالکل سٹارٹ میں سر یعنی آپ نے بھی اور سر رمضان صاحب نے بھی ایک طریقہ بتلایا تھا کہ سب سے پہلے آپ لوگ قرآن کو دیکھیے، علوم القرآن، اس طرح سے حدیث پر جو سب سے اہم کتاب ہے ڈاکٹر محمود طحان، اور فقہ پر قدوری، اور اس طرح سے سیرت پر علامہ شبلی نعمانی کی جو سیرت ہے وہ ساری. رحیق المختوم پر میں نے اکتفا نہیں کیا تھا، وہ میں نے ٹیسٹ کے لیے بار بار پڑھی تھی، لیکن جو شبلی نعمانی صاحب والی ہے اس میں جو اعتراضات ہیں ان چیزوں کو آپ لوگ ضرور دیکھیں. کیونکہ جو چیئرمین صاحب تھے تو وہ بار بار اسی شبلی نعمانی صاحب کی جو تفسیر ہے اس نہیں سوری جو سیرت ہے اس میں جو اعتراضات ہیں وہ سارے اعتراضات وہ مجھ سے ایک کے بعد دیگرے پوچھ رہے تھے. اور بس اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل اور ذکر اذکار، دعائیں، درود شریف کثرت سے. تو اس میں محنت کا بھی دخل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہونا چاہیے. قسمت تو دعاؤں سے بدلتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. اور بس اس طرح ہماری تیاری تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل اور والدین کی دعائیں اور اس طرح سے اساتذہ کی محنت سے ہمیں الحمدللہ یہ دن دیکھنا نصیب ہوا. جی میم ماشاء اللہ جی، آپ نے بہترین رہنمائی کی ہے. آواز کا مسئلہ رہا ہے، شاید آپ کی طرف نیٹ کا کوئی مسئلہ تھا یا ہے. چل جی نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے. جی عائشہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، اور بھی جس کا جو سوال ہو وہ ہینڈ ریز کریں، ان کا سوال لیا جائے گا. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو آؤٹ لائن ہے ایک پشاور یونیورسٹی کا، سر اگر وہ گروپ میں شیئر کر لے یا ٹھیک ہے جی. یہ سوال جی نہیں ہے آپ کی طرف سے، وہ ہے کہ شیئر کرنے میں کی شیئر کوشش کریں گے. جی اور جس کا سوال ہو وہ ہینڈ ریز کریں. جی عائشہ بنو سے آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، کیا سوال ہے آپ کا؟
ایسے سوال میرا یہ ہے سامیہ کہ عموماً ہم ایسا کریں کہ جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم چہرے کا پردہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور مجھ سے بھی یہ سوال پہلے ہوا تھا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی اسلام کیا کہتا ہے اور آپ کا اپنا ذاتی نظریہ کیا ہے. تو اگر اس کوشچن کے مطلب جو کوشچن آ جائے تو پھر بندہ آگے سے کیا اسے بولنا چاہیے. اس وقت بس جو بھی مائنڈ میں آیا میں نے تو کہہ دیا ہے، لیکن مطلب ایسے سوالات کو کس طرح ہینڈل کریں. جی جی بالکل، آپ کا سوال بالکل درست ہے. وہ ایسے سوالات پوچھتے ہیں نا کہ جس میں وہ آپ کی مینٹلٹی کو چیک کرتے ہیں. تو ایسے معاملے میں جو یعنی ایسے مسائل جس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہو، تو اس میں اگر آپ کو فقہی مکمل دلائل کے ساتھ رہنمائی آپ نے حاصل کی ہو، آپ نے پڑھا ہو وہ ٹاپک، تو پھر تو آپ بے شک بیان کریں، لیکن اپنے نقطہ نظر جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ یعنی بچے، اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے یہ سوال نہیں آ رہا اور اس میں پھنس جاؤں گی، تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ بس اس سوال کو گول مول کر دیں کہ وہ آپ سے مزید اس میں بحث نہ کرے. جیسے کہ انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ ووٹ دیتی ہیں، آپ کا ووٹ کے بارے میں کیا خیال ہے. تو یہ ایک بہت متنازع مسئلہ ہے، بہت تفصیلی. میں نے اس کے بارے میں پہلے پڑھا تھا، لیکن بہت پہلے پڑھا تھا. انٹرویو کے لیے میری اس پر کوئی خاص گرفت نہیں تھی، تو مجھے معلوم تھا کہ اب یہ چیئرمین مجھے اس میں یعنی پنسائیں گے. تو بس میں نے ان کو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میں نے ووٹ نہیں دیا تھا. تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے ان سے کہا کہ بس، اور حقیقت میں یہ بات تھی، جھوٹ تو انسان کو نہیں بولنا چاہیے، کہ پہلے جو ووٹ ہو رہے تھے، جو جنرل الیکشن ہو رہے تھے، اس وقت میرا کارڈ نہیں بنا تھا. اور دوسری مرتبہ جب انٹرویو ہو رہے تھے تو اس دن میرا بالکل یعنی میں متذبذب تھی. میں نے یہ بعض کتابیں پڑھی تھی نا جس میں ووٹ نہ دینے پر ترغیب دی گئی تھی کہ یہ جمہوری نظام ٹھیک نہیں ہے وغیرہ، لیکن میرے اس مسئلے پر گرفت نہیں تھی. تو اس لیے بس میں نے اب خود کو بچانے کے لیے ان سے کہا کہ بس میں نے اس دن ووٹ نہیں دیا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اور وہی وہ انی سکین والا عذر میں نے پیش کر دیا کہ حقیقت میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کہ میرا ذہن الجھا ہوا تھا. جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ جی اسکالر، کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اس کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم 2-3 مزید ایس اسلامیات سے آپ کو متعارف کروائیں گے. میڈم صدف ناز ہیں اور بھی کافی اسکالرز ہیں، تو ان کے انٹرویو بھی ہم لیں گے. جی طاہرہ رحیم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال تھا کہ یہ کیا ایس ایس کا اور لیکچرشپ کا سیم انٹرویو یا ان میں کوئی چینج ہوتی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے. دیکھیں، اسلامیات کا انٹرویو تو میرے خیال میں ایس ایس کے بھی جتنے لوگوں کا انٹرویو ہوا ہے سب کا سیم نہیں ہوا. اگر سیم سے آپ کا یہی معنی مراد ہے کہ ایک جیسے سوال، تو ایک جیسے سوال تو وہ نہیں پوچھتے. اگر سیم سے مراد یہی ہے کہ پینل ایک جیسا ہوگا، پیٹرن ایک جیسا ہوگا، تو اس میں میرا خیال یہی ہے کہ وہ ایک جیسا ہی پیٹرن ہوگا. وہاں جیسے ڈیمو لیتے ہیں یہاں پر بھی ایسے ہی ان کو مکمل اختیار ہے، کسی وجہ سے نہ لیں ان کی مرضی ہے، لیکن چیئرمین کے پاس یا جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے، وہ آپ سے ڈیمو لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو انٹرویو روم میں جانا پڑے گا، اپنا تعارف کروانا پڑے گا، وہی آپ سے قرآن و حدیث کے سوالات ہوں گے. تو اس لحاظ سے تقریباً سیم ہی ہے. سر اس حوالے سے میں اس حوالے سے کچھ کہوں گا آپ کے سامنے. سر اس سے پہلے جو لیکچرار اسلامیات کے انٹرویوز ہوئے تھے اور ایس ایس کے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. اور زمین فرق کسی اعتبار سے تھا کہ لیکچرار کے جتنے بھی انٹرویوز تھے وہ سارے
سبجیکٹ ریلیٹڈ تھے. سبجیکٹ سے ہٹ کر ایک سوال بھی ان سے نہیں پوچھا گیا تھا, بلکہ پہلے تو وہ یہ ڈیمو وغیرہ یہ بھی نہیں ہوتا تھا, بس ڈائریکٹ جو انٹرویو شروع کر دیتے. اور جتنے بھی انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں جو میرے پاس موجود ہے تو وہ سارے سبجیکٹ ریلیٹڈ ہیں. ایس میں چونکہ ایک اسکول لیول کا ہوتا ہے اور اس میں آگے جا کے چونکہ مینجمنٹ میں بھی جانا پڑتا ہے, تو یہاں انگلش کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں اور باقی چیزوں سے بھی پوچھتے ہیں, لیکن لیکچرار میں اس سے ہٹ کر ہوتا ہے. اکثر جو ہے وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو جتنے بھی اسکالرز ہیں ان کو میں یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ لیکچرار کے لیے آپ جو ہے وہ صرف سبجیکٹ پر فوکس کریں. سبجیکٹ آپ کا پختہ ہونا چاہیے, باقی چیزیں جو ہے وہ ثانوی حیثیت کی ہے, وہ عارضی طور پر اگر آپ اس ٹائم دیکھ بھی لیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کافی رہے گی. جی اصل میں یہ بات وہی ہے کہ پینل کی مرضی ہے, وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکچرر کے بھی آپ اگر انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں, ایک دفعہ میں کچھ اور ہوتا ہے, دوسری دفعہ میں کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ اپنے سبجیکٹ کو تو کم از کم یہ تو ضروری ہے کہ جو بھی سبجیکٹ ہے اس میں آپ کو عبور ہو. اور دوسری بات جو خصوصی ہے وہ ہے حالات حاضرہ, کہ کرنٹ افیئرز میں حالات حاضرہ میں جیسے ابھی امریکہ نے آج حملہ کیا ہے, یا فلسطین کا جو معاہدہ ہوا ہے, یا جیسے فیلڈ مارشل ہے, پاک بھارت جنگ ہے, افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات ہیں. بالخصوص آپ خیبر پختونخوا سے ہیں تو آپ سے یہ سوال زیادہ پوچھا جا سکتا ہے. جی مزید کسی کا کوئی سوال؟ جی کسی اسکالر کا کوئی سوال ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیں. اللہ پاک آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہماری کلاسز بھی ہوں گی اور مزید بھی ہم آپ لوگوں سے انٹرویو لیں گے ایسے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.